ہوئی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہاں پر کیوں پنجاب میں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا, ملک کے دوسرے علاقوں میں کیوں اس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا. ایسے علاقے پھر اس کے بعد جغرافیائی شکل تبدیل کرتے ہیں, پھر بین الاقوامی قوتیں آتی ہیں اور وہاں کے کنٹرول سنبھالتی ہیں, ان کے وسائل پر قبضہ کرتی ہیں. آپ کے قبائلی دنیا وہ پاکستان کے معدنی وسائل سے بھرے ہوئے ہیں, ایشیا کے بڑے ذخائر وہاں پر موجود ہیں. اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے. یہ جو آپ ٹرمپ کا سوال کر رہے ہیں, میں اس میں اس قسم کے خطرے محسوس کر رہا ہوں. لہذا قوم کو خودداری کی طرف جانا ہوگا, خود اعتمادی کی طرف جانا ہوگا, حق خود ارادیت کی طرف جانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی ادارے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کی بالادستی کو کس طرح قبول کریں گے؟ اچھا مولانا, 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب معاہدے کے ساتھ پاکستان آئے. اس کے بعد یہ پیچھے سائفر کے اوپر جو ہے جس سے کہتے ہیں ایک اچھا خاصا شور مچا, اور اب یہ کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان کے سیاستدانوں کو مجبور کیا جاتا ہے, اس کا ایک دوسرا روپ بھی ہے کہ وہ امریکہ کی خصوصی حاصل کر کے پاکستان میں حکومت بتائیں. اس سے پاکستان کی حاکمیت آج خطرے میں نظر آ رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سی طاقتیں پاکستان میں جو مجبور کرتی ہیں سیاسی قوتوں کو کہ وہ کسی جا کے ملک کے وہاں سے جو یہ کیا ہو یہاں پہ حکومت سنبھالے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ حضرات کو بھی غور کر لینا چاہیے. ابھی پارلیمنٹ میں تازہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. اب اس میں مذاکرات کرنے والی پارٹی حکومت کے مقابلے میں صرف جے آئی تھی, اکیلے جے آئی. نہ ایوب خان کے زمانے کی طرح کوئی ڈیک بنا اس کے لیے, نہ پی این اے تھا, نہ ایم ایم اے تھا, نہ 18ویں ترمیم کی طرح پوری پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. صرف گورنمنٹ اور جے آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے خالص سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ, آئین کی بقا کے لیے, اس کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹ کی بقا و بالادستی کے لیے اصول کے دائرے میں رہ کر ہم نے مذاکرات کیے اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں. اگر ایک پارٹی بھی ڈٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین پر, اصولوں پر, انسانی حقوق پر, بنیادی انسانی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, تو دوسری پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم مل کر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال پی ڈی ایم میں بار بار میں اٹھاتا رہا ہوں کہ ہم کم از کم, میں 1980 کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ, قائدین کے ساتھ شریک ہو کر مارشل لاؤں کے خلاف لڑتا رہا ہوں, جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے لڑتا رہا ہوں, آمرانہ قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں. نتیجہ کیوں الٹا کر رہا ہے کہ آمرانہ قوتیں جو ہیں ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے, جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں, سیاستدانوں کے اندر ہیں, ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا اور ایک خود اعتمادی اپنے اندر لانی ہوگی. اگر ہم ایک پارٹی خود اعتمادی کے ساتھ گفتگو کر کے صورتحال کو پلٹ سکتے ہیں, باقی پارٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ مولانا صاحب یہ ہے کہ جب آئینی ترمیم کی بات ہو یا الیکشن میں دھاندلی کی تو اپوزیشن ایک پیج پر نہیں دکھائی دیتی, لیکن اگر ہم حکومت اور ان کے اتحادیوں کو دیکھیں تو بظاہر اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن کسی بھی معاملے میں وہ آئینی ترمیم اور اس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل, یہ بھی ہمارا پہلا تجربہ تھا کہ 8 اراکین کی قومی اسمبلی کی اپوزیشن, اس میں مذاکرات کیے اور 90 سے زیادہ کی اپوزیشن جماعت کو ساتھ چلایا. ہم نے مسلسل اعتماد میں رکھا, حکومت سے مذاکرات بھی کرتے تھے, اپوزیشن جماعت کو اعتماد میں بھی رکھتے تھے اور دونوں کو کنارے پہنچایا الحمدللہ, اور اطمینان کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک امینڈمنٹ ہوئی آئین کے اندر. تو اس طریقے سے کہ اگر ہم اصول پر ہوں تو میں اصول ہر ایک سے منگوا سکتا ہوں, کیونکہ اصول سے کوئی جھگڑا نہیں کیا کرتا. صحیح بات اور آئین کے تحت سے کوئی جھگڑا نہیں کیا کرتا. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کا ہے تو پھر ہم نے ہر حالت میں مخالفت کرنی ہے, اپوزیشن کا ہے تو ہم نے ہر حالت میں حمایت کرنی ہے. نہیں, اگر ہم اصول کے تابع چلیں گے
تو ہم حکومت کو بھی آمادہ کر سکتے ہیں, اپوزیشن کو بھی آمادہ کر سکتے ہیں, اور اس کا تجربہ ہم نے کر لیا اور اس میں ہم کامیاب ہوئے. مولانا صاحب افغانستان کی صورتحال بڑی کشیدہ ہے پاکستان کے ساتھ, اس کا کیا حل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے ساتھ پرامن تعلقات ہونا بہت ضروری ہے بارڈر پر, لیکن مسلسل کشیدگی ہے پچھلے 2 ماہ سے. آپ کا انفلوئنس بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہے افغانستان؟ اچھا سر, اس میں ایڈ کر لیں فریقین جو مذاکرات کے ہیں, آپ نے بھی صورتحال بتائی ہے قبائلی علاقوں کی, افغانستان کے حوالے سے بھی فریقین کو مذاکرات کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے تاکہ داخلی سطح پر ہم مضبوط ہوں اور بیرونی جو چیلنجز ان کا مقابلہ؟ دیکھیے, افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے علاج و موضوع. افغانستان کے بہت سے ممالک پڑوسی ہیں, ویسٹ ایشیا کے بہت سے ممالک افغانستان کے پڑوسی ہیں, ایران اس کا پڑوسی ہے, لیکن تمام پڑوسیوں کے باوجود تاریخی طور پر بھی ان کے تعلقات برصغیر ہند کے ساتھ تھے. پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ رہے ہیں, اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے 2 پڑوسی ملک ہیں, برادر اسلامی ملک ہیں. مشکلات آتی ہیں, تنازعات کوئی دور کے آدمی کے ساتھ نہیں ہوا کرتے, پڑوسی کے ساتھ ہی ہوا کرتے. محلوں کے اندر بھی کوئی پڑوسی لیکن معاملات طے ہو سکتے ہیں. آج بھی کوئی بات گئی گزری نہیں ہے. ہمیں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. جذباتی ریاست کے طور پر کردار ادا کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں, میں اپنے وفد کے ساتھ 1 ہفتہ وہاں گزار کر جتنا ایجنڈا میں لے کر گیا تھا 100% کامیاب ہو کر واپس آیا ہوں. اور میں نے اپنے ملک کے نظام کو بتایا سارا کچھ, اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ بنائیں, اگر کہیں مشکل ہوگی تو ہم تعاون کریں گے. لیکن انہوں نے ہی پھر جمعیت علماء اسلام پر آرا کھینچا, اور الیکشن میں جو ہمارے ساتھ انہوں نے حشر کیا, اور اب تک ہو رہا ہے. یعنی بلوچستان میں ابھی ایک صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی ویریفیکیشن کی نادرا نے تو رپورٹ یہ لکھی کہ 2% کی ویریفیکیشن ہم کر سکے ہیں, باقی کا پتہ نہیں چل رہا ہے. 98% کا پتہ نہیں چل رہا ہے, 2% کا پتہ چل رہا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ابھی ایک اور حلقے کے بارے میں کہ 5000 ووٹ جو ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. 15 الیکشن دوبارہ الیکشن کراؤ. سب کے سب پر ہم جیتے ہیں. فارم 45 کہتا ہے کہ جو جیتی ہے, اور جو جیتا ہے وہ سب پہ ہارا ہے, اور اس کو جتوا دیا. تو یہ چیزیں اگر ہمارے ملک کے الیکشن میں ہوتی رہیں گی تو آپ بتائیں کس طرح معاملات حل ہوں گے, کس طرح دل چاہے گا کسی کا کہ خوشی کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. ایک شرح صدر کے ساتھ, کشادہ دلی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, تعاون ہوا کرتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ذبح کرتے رہیں اور میں آپ کی زندگی تلاش کرتا رہوں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ہر چیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی. جب تک یہ ادارے اپنی غلطیوں پر, اپنے ارادوں پر, اپنے عزائم پر, اپنے ایجنڈے پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سکے گی. مولانا صاحب, جو کرم کی صورتحال ہے, آپ نے پشاور میں بڑی اس پہ گفتگو کی, اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ یہ ہے کیوں, اور اس کس طرح سے حل ہو سکتا ہے؟ پارا چنار میں کچھ چیز جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی, ڈیزل پٹرول ختم ہے, ادویات جو ہے وہ ختم ہے, لوگوں کی زندگی جو ہے زیرو نہیں. حضرت بنیادی بات تو یہ ہے کہ 20-25 سال کا تنازع ہے جو مسلسل چل رہا ہے. جائیدادوں کا تنازع ہے, قبیلے ہیں, اب اس کو شیعہ سنی کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت چل پڑی ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی سنی رہتا ہے, کوئی شیعہ رہتا ہے, کوئی وہابی رہتا ہے, کوئی اہل سنت رہتا ہے آپس میں, تو محلے کے اندر اگر کوئی ان کا تنازع ہے کسی پلاٹ کے اوپر, کسی دیوار کے اوپر, کسی لین دین کے معاملے میں, اس کو مسلکی جھگڑا کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ وہ خالص ان کا آپس کا جھگڑا ہوتا ہے, کاروباری معاملہ ہوتا ہے آپس کا. اگر وہاں پر قبائلی ایک تنازع ہے تو قبائلی تنازع کو ریاست طے کرے نا, کیوں اس کے خلاف جو ہے فرقوں کو اٹھاتے ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساتھ میں وہ ہاتھ پڑا ہوا ہے, شیعہ آبادی پڑی ہوئی ہے, ہنگو پڑا ہوا ہے, جو شیعہ سنی آبادی پر مشترک علاقے ہیں, وہاں تک ان کی گرمی نہیں پہنچتی جو بڑوس میں ہے, اور یہ گرمی کراچی تک پہنچ جاتی ہے.
लखनऊ तक पहुंच जाती है, तेहरान तक पहुंच जाती है। ये कौन सी गर्मी है? लाहौर तक भी नहीं पहुंचती सी गर्मी। तो इस किस्म की चीजें जो हैं, जो गलत तस्वीर के साथ दुनिया के सामने पेश की जाती हैं और नई नई दुकानें खोली जाती हैं, ये साजिशी पर मकासद होते हैं। इनको कौम की फलाह का कोई फिक्र नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक प्लान है कि हम उस प्लान के तहत वहां पर कबाइल की अपनी मुदाखलत के साथ, खुद कबाइल की मुदाखलत के साथ वहां पहुंचे, उसमें किरदार अदा करें, लेकिन